کچھ کیچز وہ فرق تھا دونوں ٹیموں میں. مانا بیٹنگ تو شاندار تھی دونوں سائڈ سے. تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کو. بالکل آپ کریں. چلے جی. سکلین مشتاق, محمد حفیظ, ثنا امیر اینڈ عمر گل, السلام علیکم ٹو آل آف یو. وعلیکم السلام. کلاس روم میں بیٹھے آج ٹیچر کا ایک اکیلے کا ٹھیک ہو گیا نا. نہیں اکیلی نہیں, شعیب بھائی آئیں گے نا, ابھی تو آپ اکیلی ہو رہے ہیں. ہاں وہ آئیں گے, ہم دونوں نے انڈیا کا کہا تھا. بٹ حفیظ, گریٹ گیم آف کرکٹ اگر دیکھا جائے اوور آل. اگر ایک ٹیم 253 کر رہی ہے اور دوسری ٹیم اتنی قریب آ رہی ہے, بٹ اینڈ میں کیا کہیں گے جس طرح اوور آل اگر آپ کو سم اپ کرنا ہو, کیا کی پوائنٹس تھے یا مومنٹس ان دا گیم جہاں انڈیا میچ لے گیا؟ دیکھیں, ماڈرن ڈے کرکٹ کی اگر آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے T20 کرکٹ میں تو آج کا میچ دیکھ لیں. اسی طرح 2019 میں جو ایک فائنل ہوا تھا لارڈز میں, جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا, وہ بھی ماڈرن ڈے کرکٹ کو ڈیفائن کرتا تھا. تو میرے خیال میں آج کی جو اوور آل جو پورا میچ تھا اس میں مجھے جو خوشی ہوئی کہ تمام پلیئر مائل سٹون آف دا ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے. کسی نے بھی کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی. سب نے یہ کوشش کی کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ٹیم کا جیتنا ہوتا ہے, یہ آج کا میچ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں سنجو سیمسن کی بیٹنگ دیکھ لیں, 89 رنز کیے 42 بالز پہ. ہی واز آلویز گوئنگ فار دا آفٹر دا رنز. اس کے بعد اگر آپ بیتھل کی اننگز دیکھ لیں تو انہوں نے 100 کیا چیز کے اندر 45 بالوں پہ. تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ موڈ کیا ہے, لوگ کس لیے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد اگر میں انڈیا کی اوور آل بیٹنگ ایفرٹ دیکھوں تو بہت ہی شاندار. اس پچ کے اوپر 250 رنز کا پوسٹ کرنا واز اے اسپیشل ایفرٹ فرام ایوری ون. اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کی ایز اے فیلڈنگ یونٹ, جو کیچز ہولڈ کیے, جو فیلڈنگ. یار سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ, سبسکرائب لازمی ہے کرو. آپ کے لیے ویڈیو لاتا ہوں اور لائیو سٹریم ضرور جوائن کرو. بٹ سپورٹس ٹی وی اینڈ ممبرشپ. ایک نان لائک وہ جو دور والی جو تھرو ہے تقریباً وہ 70 میٹر پلس بنتی ہے, انہوں نے وہ تھرو کی اور ان کو رن آؤٹ کیا. تو یہ اسمال ڈاٹس جو ہے وہ ایفرٹ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جیت میں کام آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ بالنگ میں دیکھیں تو جو 18واں اور 19واں اوور بمراہ نے اور اس نے ہاردک نے کیا, اور وہ ایک اسپیشل مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس موقع کے اوپر ان کی جو ایگزیکیوشن آف اسکل تھی وہ بیسکس کے اوپر ہولڈ کر رہی تھی. یارکرز تھے, کسی نے کچھ اور ورائٹی یا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. 12 کے 12 بال کی کوشش یہ تھی کہ ہم یارکر ماریں اور وہ کامیاب بھی ہوئے. میرا خیال ہے کہ اگر میں اوور آل دیکھوں اس میں ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے آج کے میچ میں, کہ اس گیم کے اندر T20 میں کیوں بار بار اسٹرائک ریٹ کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ اٹ میٹرز اے لاٹ. کیونکہ یہ 120 بالوں کا کھیل ہے, اس سے زیادہ بال آپ کو ملتے نہیں ہے لیگل. تو اس میں دیکھیں سیم کرن کے 14 بال پہ 18 رنز میڈ دا ڈفرنس. انہوں نے ایفرٹ پوری کی, لیکن وہ اگر 14 بال کے اوپر کچھ بہتر اسٹرائک ریٹ سے کھیل جاتے تو بیتھل کے لیے اور آسانی ہو جاتی. لیکن کیونکہ وہ ون مین شو لے کے چل رہے تھے, اور سیم کرن کی وہ جو 14 بالوں کی اننگز ہیں اس نے اس پوری کاز کو ڈیمیج کیا. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ, بٹ اوور آل اگر آپ پورے میچ کو دیکھیں گے تو ان کے 14 بال ڈفرنس کریٹ کر گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل لیکن ماڈرن ڈے کرکٹ کا اگر آپ نے میچ دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جا چکی ہے تو آج کا میچ دیکھیں. آپ نے اچھا سم اپ کیا. ویسے اس فارمیٹ میں ونڈو آف اپرچونٹی ایسے میچ میں جب بڑے رن پڑنا بہت چھوٹی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں کوئک کہ انگلینڈ کے پاس 2 اپرچونٹیز نظر آئی, مجھے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا. ایک تو جو کیچ ڈراپ ہوا سیمسن کا بروک سے, اور دوسرا جو آپ نے مینشن کیا سیم کرن کے 18-14 پہ. یہ 2 ونڈوز تھیں گئی تھیں. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ میچ کا کون سا تھا؟ اگر میں اوور آل دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن جیسے بندے کا کیچ چھوڑنا انیشیلی وہ ان کو کافی ڈینٹ ڈالتا, کیونکہ ان کی بیٹنگ کی وہ ایک دیوار بن کے پچھلا میچ بھی انہوں نے جتوایا, اور پھر جیسے ہی کیچ چھوٹا اگلے ہی بال پہ مڈ وکٹ پہ چھکا مار کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ادروائز یہ نہیں کہ ان کی بیٹنگ میں اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ جو اوور آل پورا سیٹ اپ تھا وہ شاید اتنا آسان نہ ہوتا جتنا سنجو سیمسن کی بیٹنگ نے کر. زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اچھا, اور جس طرح آپ نے ٹرننگ پوائنٹس کی بات کی, فیلڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں ثنا, بیکاز ایک ڈراپ کیچ جو کہ ہیری بروک نے کیا سنجو سیمسن کا, اس کے بعد ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے جو ان کا فیلڈنگ ایفرٹ نظر آیا, اکثر پٹیل کا جو نظر آیا, جس طرح سے انہوں نے 2 کیچز کیے اور کنٹریبیوٹ کیا, وہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا؟ بہت بڑا ڈفرنس تھا. وہ بھی ایک انگلینڈ کی بیٹنگ کے ٹرننگ پوائنٹس تھے, کیونکہ دونوں وکٹس بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک ہیری بروک کی وکٹ تھی جو اکشر پٹیل کا پہلا کیچ تھا بمراہ کی بال پہ, جو سلوور ون بمراہ نے پہلا ہی بال کرا کے جو سلوور ون کرایا. بہت مشکل کیچ ہوتا ہے جب آپ کو واپس بھاگنا پڑتا ہے. بمراہ کی بھی بہت انٹیلیجنٹ, آتے ساتھ پہلا بال ہی سلوور ون, اور ہیری بروک کی وکٹ. یہ آپ اوور آل ڈسٹینس دیکھیں, ڈسٹینس کور 24 میٹرز, اور وہ بھی رننگ بیکورڈز. سو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ. اور یہ دوسرا ول جیکس کا اگر ہم دکھائیں, آئی تھنک یہ وہ دوسرا کیچ ہے
बाउंड्री पे फुल जाते हुए और अवेयरनेस वंस अगेन अक्षर पटेल 21 मीटर्स नाउ गोइंग ऑन टू हिज लेफ्ट और फिर ऑब्वियसली फील्डर्स वहां पर मौजूद थे, तो ये दोनों भी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। हैरी ब्रुक का अपनी जगह पर, क्योंकि जिस तरह जेकब बेथल इनिंग्स खेल सकते हैं, हैरी ब्रुक इस पिच पे बिल्कुल वैसे खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नजर आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी, ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है, सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया, जिस तरह हफीज भाई ने भी बात की, दे रियली वांटेड टू विन, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उन्होंने अपना ऑल दिया और मजा आया। आज एक आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिली, तो बहुत मजा आया देखने का ओवरऑल मैच। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सजा जरूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 rather than 100s and 50s amongst individuals. लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं, आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉर्ट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट्स जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत इजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से भी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। तो उस वक्त जो 30 to 45 सेकेंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं, वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकेंड के अंदर, 30 to 45 सेकेंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहां आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है, ताकि आपको गेंद आखिर वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए, और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फार बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में। बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह
جب بھی ان کے پاس ان کو بال دی جاتی ہے ایسے کرنچ مومنٹس میں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ ویو سین ہم ڈو سم تھنگ لائک دس, جب بھی ان کو بال دی جاتی ہے وہ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں. واٹ میکس ہم سو اسپیشل ان یور اوپینین؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو سنجو سیمسن کی اگر جتنی ہم تعریف کریں کم ہے, کیونکہ آن دا ادر سائڈ اس کے ساتھ جو ابھیشیک شرما ہے وہ اتنا فارم میں نہیں ہے, لیکن اسٹل وہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ابھیشیک کو لے کے جا رہے ہیں, اس پہ ایک ان کانفیڈنس ہے. اور آن دا ادر سائڈ سنجو سیمسن کو اس کو اپرچونٹی ملی ہے اور وہ فارم میں ہے, وہ پوری ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہا کہ اپنے لیے رنس کر رہے ہیں, وہ پوری ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں. سیکنڈلی آپ نے بمراہ کی بات کی, تو آئی تھنک بمراہ اس لیے تو ورلڈ کا بیسٹ بالر ہے. اس کو جتنا گیم اویئرنیس ہے, جتنا وہ اس کے سکلز ہے اور ایک کریکٹر ہے, اس کو جب بھی کیپٹن اس کو بال دیتا ہے, جب بھی جو بھی اس کا رول اس کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا رول ہے, ابھی یہاں پہ ہمیں کنٹین بالنگ کر کے دے دو, وہ کنٹین کر سکتا ہے. اس کی جو سکلز ہے, اگر اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ وکٹیں دلاؤ تو وہ اس کے لیے بریک تھرو دلاتا ہے. اگین جس طرح 2024 میں اس نے کرنچ ٹائم پہ کریکٹر شو کیا اور میچ جتایا, فائنل جتایا, وہاں پہ وکٹ لینے کی ضرورت تھی اگینسٹ پاکستان پھر فائنل میں, اور آج پھر اس نے کر کے دکھایا. جو ڈیتھ کے اوور تھے یا اور اسپیشلی جو بروکس کا جو آؤٹ تھا, آئی ایم شیور کہ اس نے بڑا اچھا کیچ کیا, لیکن اس کی جو گیم اویئرنیس ہے, اس کے جو سکلز ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ ہارڈ آ رہے بیٹسمین, تو اس نے پہلے ہی سلور ون کیا اور اس کو اپنے پیس سے ریسیو کیا, ویریشن سے ریسیو کیا. تو آئی تھنک اسٹرانگ کریکٹر ہے, اور جب بھی اس ٹیم کی ضرورت ہے تو وہ ٹیم کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. اور آج کے جو تھوڑی دیر پہلے سکندر بھائی نے تھوڑی سی بات کی وہ ڈفرینس کی کہ دونوں ٹیموں میں ڈفرینس کیا تھے, تو حفیظ نے صحیح مینشن کیا. ایک تو آپ کی فیلڈنگ کہ وہ جو دو کیچز تھے اس کے اکشر پٹیل نے جو 2 کیچز کیے, اور آن دا ادر سائڈ جو سنجو سیمسن کا جو کیچ ڈراپ ہوا ہے. اور سیکنڈلی حفیظ نے مینشن کیا کہ جو اس کے سیم کرن کے 14 بالوں پہ 18 رنس تھے. آئی تھنک وہ ایک ڈفرینس تھا, لیکن اس سے زیادہ جو ایک اور چیز ہے جو ڈفرینس پڑی ہے میرے خیال سے, جو انگلینڈ نے جو ایکسٹراز کیے, جو وائڈ کیے, انہوں نے 9 وائڈ کیے. اٹ مینس کہ آپ نے 1.5 اوور ایکسٹرا کیا. جب ایسے پچز ہوتے ہیں جہاں پہ ہائی سکورنگ پچز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کس طرح ریسٹرکٹ کر سکتے ہو, اچھی فیلڈنگ سے اور ایکسٹرا سے. تو آئی تھنک انہوں نے ایک تو فیلڈنگ آج اس طرح کی نہیں کی, اور سیکنڈلی انہوں نے ایکسٹرا زیادہ دیے. دیکھیں یہ کمپلیٹ بالنگ کوچ والی باتیں کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح, یہ سارے پوائنٹس جو ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس. ایک سوال میرا حفیظ ہے, اب اگر آپ میچ یہی بمراہ کے اوورز دیکھیں, جس طریقے سے سیم کرن کھیلا ہے, آپ اکثر بیٹسمین کو کہتے ہیں جسٹ واچ دا بال, ڈونٹ واچ دا بیٹر. A wide ball is coming towards you and treat that wide ball. That's it. لگتا نہیں کہ بمراہ ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے, کیا اس کے اوپر 1-2 باؤنڈری نہیں لگ سکتی تھی؟ There were 2 balls which I believe Sam Curran should go after, but I don't know what happened to him. دماغ میں اگر آپ کو ایزی بال ٹانگ پہ فل ٹاس مل رہا ہے, you have to swing your bat. It can go anywhere. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے وہ, ٹھیک ہے 4 بال آؤٹ اسٹینڈنگلی یارکر ہٹ کیے, بالکل ٹھیک, 2 بال فل ٹاس تھے جو مجھے لگتا ہے کہ دے شوڈ باؤنڈری ہونی. تو دماغ میں سے بمراہ کو تو نکالنا وہ چاہیے. تو ہمیشہ سے کرکٹ کی بیسک یہ ہے کہ آپ نے بالر نہیں کھیلنا, بال کھیلنی ہے. سیکی بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ بمراہ اس لیے ایکسیپشنل ہے کہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے, وہ آپ کو ہر بال کر کے دیکھ سکتا ہے, وہ یارکر بھی کرتا ہے, وہ سلو ون بھی کرتا ہے, وہ باؤنسر بھی کرتا ہے. وہ بیٹسمین کو گیس کرنے دیتا ہے کہ وہ مجھے گیس کرے. اگر آپ دوسرے بالرز کو دیکھ کے, ایون جوفرا آرچر کو اگر دیکھیں, آج اس نے بہت زیادہ پریڈکٹیبل تھا, سلو ون پہ سلو ون کر رہا تھا. پھر سیم کرن, آپ کو پتا ہے کہ ایک گیم پلان بناتے ہیں, ایک اپوننٹ بھی گیم پلان بنا کے آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس کا جو بیسٹ ڈیتھ اوور میں سلو ون کرتا ہے, تو وہاں پہ آپ اپنا گیم چینج کرتے ہو. تو آئی تھنک آپ کو ایک جو پریڈکٹیبل ہے یہ نہیں ہونا تھا. تو کوالٹی بمراہ کی یہی ہے کہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا. بڑا اچھا پوائنٹ ہے, بالکل سوری یہ پوائنٹ تو ہے, بٹ بالر پریڈکٹیبل تو ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی اس کی لائن تھوڑی آگے ہوتی, کبھی پیچھے ہوتی, کبھی لینتھ, ہاں ویریشن ساتھ میں ایڈ کرتا ہے. دونوں چیزوں سے آپ انپریڈکٹیبل ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اٹس اے روبوٹ بالنگ مشین ایک ہی جگہ میں پھینکتے ہیں. جب بھی بیٹسمین بیٹنگ کرتا ہے فرام ڈے 1 ٹل ہز لاسٹ کیریئر, وہ اسی کی پریکٹس کرتا ہے کہ کہیں پہ بھی گیند آ سکتا ہے. یو جسٹ واچ دا بال, کچھ پتہ نہیں کہاں پہ گیند چلے گا. بٹ اگین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بمراہ کو دماغ میں اتنا گھسا دیا ہوا ہے کہ اگر صرف گیند کو واچ کریں گے آپ کو باؤنڈری مل سکتی ہے. چھکا نہ مارنے جاؤ, آپ کو اگر چھکے کا کانفیڈنس نہیں, آپ چوکے کی طرف چلے جاؤ, تو وہ 2 باؤنڈری مار